الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم. شیخ رب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پاک سنی کہ جو 100 دفعہ کلمہ شریف روزانہ پڑھ لے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کا چہرہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن 14ویں کے چاند کی طرح چمکائیں گے. حضرت والا فرماتے تھے کہ اس کی پابندی کر لیں، اللہ کی رحمت پہ نظر رکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے منہ اجلا کرنے والے اعمال عطا فرمائیں گے اور منہ کالا کرنے والے اعمال سے اللہ اپنی رحمت سے حفاظت فرمائیں گے. جگہ ہمارے کیا نام ہے ان کا، رضا کے بھائی کو اٹھا دو بھائی. ایک تصویر اللہ تعالیٰ کے نام مبارک کی، ہلکا دھیان کے ریت کا درہ درہ، درخت کا پتا پتا، دریا سمندر کا قطرہ قطرہ، پہاڑ، بادل، چاند، سورج، ستارے، در و دیوار، پنکھے، لائٹ، چشمہ، ٹوپی، قلم، بال بال، تسبیح کا دانہ دانہ. اللہ کہہ رہے ہیں اللہ جل جلالہ و تعالی شانہ، اللہ اللہ اللہ. ایک حدیث پاک ہے نکاح کے وقت پڑھی جاتی ہے کہ نکاح میری سنت ہے، جو نکاح نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں. تو یہ تو اپنی جگہ پر حق ہے اور اس کے بارے میں اور بھی کیا کیا نصیحتیں ہیں، لیکن بعض جگہ اس چیز کو سمجھا نہیں جاتا. آپ یقین کریں گے بچپن میں منگنی ہو جاتی ہے، کچھ علاقوں میں بچپن میں نکاح ہو جاتا ہے، بچپن میں. حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ایک نے خط لکھا کہ حضرت میری بیوی نابالغ ہے، آپ دعا فرمائیں کہ وہ بالغ ہو جائے. تو حضرت مجدد نے جواب، کیسے سب کھڑے ہو گئے کان، عجیب معاملہ ہے بھائی. تو خیر کا چند دن سے دیکھ رہا ہوں بڑی مشکل سے کوئی سوتا ہوا ملتا ہے، کوئی سوتا ہوا ملتا نہیں ہے، لیکن بہر کان تو کھڑے ہو گئے نا. حضرت مجدد نے لکھا کہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کی بیوی کو بالغ کر دے اور آپ کو اس پر غالب کر دے گا، غالب کر دے. یہ بڑا مسئلہ ہے، یہ شادی نہ کریں تب مشکل، کریں تب مشکل، لیکن سنت ہے، وہ راستہ ہے، صبر کا راستہ ہے، اطاعت کا راستہ ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا. مسنون خطبے کے وقت 5 دفعہ، میں تو سمجھتا تھا 4 دفعہ، پھر مولوی فرحان نے بتایا کہ 5ویں دفعہ بھی اللہ تعالیٰ نے ڈرایا ہے یہ. اور پھر اس پر بیان درس قرآن بھی ہو چکا تھا، اور 5 دفعہ اللہ نے ڈرایا ہے. حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا اس پر 4-5 صفحات کی نصیحت ہے کہ اللہ نے ڈرانے ایسے موقع پر 5 دفعہ 4 دفعہ ڈرا. یہ تو نہیں لکھا 4 دفعہ ڈرا رہے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر ڈرایا ہے. پھر فرمایا کتنا بھی انسان پتہ کر لے لیکن اندر کا تو پتہ نہیں چل سکتا، اس لیے ڈرایا گیا کہ تم لوگ اکیلے رہو گے نا، تو ایسا کام نہ کرنا، ظلم نہ کرنا. تفصیل ہے سو. تو بعض لوگ چاہتے ہیں کہ ہماری جلدی منگنی ہو جائے، جہاں پہلے اللہ کے لیے اپنے دل کو فارغ کر دیں، میں اللہ والا بننا ہے بس. منگنی ہو گئی، اب مسئلہ کھڑا ہو گیا کہ نکاح کا. ابھی عمر کیا ہے، ابھی ان کو منگنی چاہیے. ابھی ڈاکٹر خرم کے والد صاحب کا انتقال ہوا کل، اس سے پہلے والدہ کی خدمت کرتے کرتے خصوصاً ان کی اہلیہ، انہوں نے رات دن ایک کر دیا. اچانک والد صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی والدہ کے انتقال کے بعد، اسفار پر بھی نہیں چل سکتے تھے، روتے تھے ڈاکٹر خرم. ابھی عمرے کا بھی میں نے منع کر دیا تھا. میں نے کہا بھائی اس حالت میں آپ کیسے جاؤ گے، آپ عمرے پر، اتنی زندگی آپ نے محنت کی ہے، ماں باپ کی اور خدمت کی، اب اس موقع پر آپ دین پر لوگ انگلیاں اٹھائیں گے کہ عمرہ کوئی فرض تو ہے نہیں. تو الحمدللہ انہوں نے سب کینسل کرا دیا. کل رات کو پھر ظاہری بات ہے اب والد صاحب اللہ کے پاس چلے گئے، وہاں کہا ٹھیک ہے میں تو منع نہیں کروں گا آپ کو. میں تو ہمارے گھر والے اور خود ڈاکٹر صاحب بتاتے ہیں کہ ان کی اہلیہ نے مجھ سے کروڑوں گنا زیادہ خدمت کی. اب آگے سنے میں تو حیران ہو گیا کل سن کر. بڑا بھائی 3-3 4-4 گھنٹے رات کو آتا تھا، اور بھتیجا 16 سال کا، بھتیجا 16 سال کا، رات کی بات بتا رہا ہوں میں، بھتیجا 16 سال کا. یہ میڈیا کی دنیا ہے، یہ ویڈیو گیم، کارٹون، گندی فلموں کی دنیا ہے. کب 16 سال کا پوتا بابا کا پمپر بدلنا، پیشاب پخانہ صاف کرانا.
کیونکہ شروع سے تربیت آتی ہے نا، آدمی گڑبڑ بھی کر لیتا ہے نا، لیکن وہ تربیت اور بنیادوں میں وہ چیز کام آتی ہے. پھر وہ ماحول، وہ نماز ہے، وہ بیان کے لیے آنا. ہم سمجھتے ہیں بچے ایسے ہی کھیل رہے ہیں، کھیل نہیں رہے، ٹیپ کر رہے ہیں سب کچھ. اور ان کا بیٹا 9 سال کا ہے، شاید 10 سال کا دادا کو یہی کھانا کھلاتا تھا. دیکھا نا ماں کی خدمت کرتے ہوئے، باپ کی خدمت کرتے ہوئے. وہ ٹیپ کیا نا، اس نے ٹیپ کیا، پھر پلے بھی ہوا. تو بتا رہا ہوں میں آپ کو، ہمارے اپنے گاؤں کی بات بتا رہا ہوں. ابھی جو ہے وہ بیوی حمل سے ہے، اور تایا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ بیٹی ہوئی تو اس کی منگنی اس سے ہوگی، اور جس دن بیٹی پیدا ہوئی اس دن منگنی بھی ہو گئی. پہلے وقت میں نوجوان ماں باپ کی خوشی کے لیے ہر چیز کرنے کے لیے تیار تھے. جہاں ماں باپ نے کہہ دیا ختم. بھائی ماں باپ جو ہے وہ ان کو دیکھ رہے ہیں نا بچی کو. اب تو گھر والی بچیاں چاہیے ہی نہیں، نعوذ باللہ، اللہ معاف فرمائے. جن کا 100% پتا ہے وہ چاہیے ہی نہیں ان کو. بعد میں جوتے جب کھاتے ہیں تو آتا ہے. اب یہ منگنیوں کے معاملات کو مفتی صاحب سے پوچھنا چاہیے. ایسے معاملات آپ نے بھی 50 دفعہ سنے ہوں گے. آپ کے ہمارے گاؤں کی، خاندان کی، رشتہ داروں کی بات ہوگی. 4 سال 5 سال منگنی کو ہو گئے، این نکاح کے وقت میں لڑکے نے منع کر دیا، مجھے کوئی اور پسند ہے، یہ گاؤں والی ہے. این ٹائم پہ لڑکی نے منع کر دیا، گاؤں کی لڑکی نے. موبائل کی مصیبتوں میں آ کر مجھے کرنی ہی نہیں ہے، میں بھاگ جاؤں گی، زہر کھا لوں گی. ارے بیٹا نکاح کا اعلان ہو چکا ہے، سب تیاریاں پوری ہے کہ نہیں، میں نے کرنا ہی نہیں. آپ اگر ایسا تو نہیں ہو سکتا آپ نے کوئی ایسا واقعہ، یہ الگ بات ہے کہ ہم نے 10 سنے ہوں گے، آپ نے 2 سنے ہوں گے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا، ایسا ہو ہی نہیں رہا. اچھا ایسے واقعات ہوئے، ماں باپ نے پیر پکڑ لیے کہ بڑے بھائی کا ہے، بڑی بہن ہے میری، بھائی کیا کر رہے ہو یار تم، مان لیا. یہاں بیٹھے ہوئے اچھے خاصے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ باتیں 10 بتاؤں گی. شادی کی رات بیوی سے کہا کہ مجھ سے توقع نہیں رکھنا کہ میں تم سے کوئی محبت کروں گا، تمہارا کوئی حق ادا کروں گا. میں نے ماں باپ کی خوشی کی وجہ سے شادی کی ہے، شادی میں وہاں کروں گا دوسری. آپ فیصلہ کر لو خود. آپ اس کی حالت کیا بھی ہوگی، قیدی بیچاری، شرم والی، بتا ہی نہیں رہی کہ میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. نہیں کری، واقعی حقیقت ہے، نہیں گیا قریب. کیا کیا واقعات اس وقت، اب کیا یہ واقعات آدمی سنا ہے. لیکن میں تو اصل چیز یہ بتا رہا ہوں کہ منگنی کر کے اپنے دل کو جو ہے وہ لیلا میں ڈال دیا، حالانکہ وہ تو نامحرم ہے. کب تک بچے گا؟ اس کا ای میل آئے گا، میسج آئے گا، کیا آپ مجھے پسند نہیں کرتے، کیا میں شہزادی نہیں ہوں، اور آپ شہزادہ سلیم گلفام تو نہیں ہیں. ارے کچھ تو بولے نا، مجنو کیسے بولیں گے، مجنو تو پاگل ہو گئے تھے ہے جی. اب یہ اس کو میسج کا جواب تو دے گا نا. پھر کہے گی اب وہ اور ہمارے خاندان کی لڑکیاں منگیتر سے بات کرتے ہیں، تم کون سا نیا دین لایا ہے. ماں باپ کو پتہ ہی نہیں آرام کام ہو رہا ہے. اب جب وہ اس سے ملنا جلنا رکھے گا، رخصتی کے بعد مزہ کیا آئے گا. اچھا بعض لوگ چیمپئن ہوتے ہیں، وہ نکاح بھی کر دیتے ہیں. اب تو اور موقع ان کو دے دیا. اچھا نکاح کر کے رخصتی 5 سال تک کرتے نہیں. ہمارا بیٹا بھی پیروں پر نہیں کھڑا ہوا، ہوا میں لٹکا ہوا ہے آپ کا بیٹا. نئی کوئی چیز آئی ہے، نئی ٹیکنالوجی آئی ہے. اب مفتی نعیم صاحب سے، میں تو اپنے گاؤں کے مسائل ہیں، اپنے گھر کی باتیں بھی ہیں. مفتی نعیم صاحب نے فرمایا کہ جو حالات ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، اور تمہارے پاس الگ آ رہے ہیں، اب تو یہ کہ صحیح عمر میں منگنی کا کیا ہے، سیدھا سیدھا نکاح کراؤ. منگنی تو ایک وعدہ ہے، چلو وعدہ کر لیا. نکاح کے بعد رخصتی، ورنہ تڑپتا رہے گا، نہ دین میں دھیان میں لگائے گا، نہ دنیا میں دھیان لگائے گا. بار بار منگنی ہو چکی ہے، بار بار موبائل دیکھ رہے ہیں، میسج تو نہیں آیا، میں تو جواب نہیں دوں گا میسج کو. ہاں پھر آخر میسج کا جواب دے دیتا ہے، پھر آخر بات چیتیں ہوتی ہیں، پھر تصویریں بھیجتے ہیں، اور تصویر میں دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی. تو گھر سے نکاح کے بعد رخصتی نہیں کراتے. اب یہ بیچارہ کیک مفتی نعیم صاحب فرمایا لایا، اس میں انگلیاں ڈال رہا ہے. بھائی کیا ضرورت ہے انگلیاں ڈالنے کی، تو جا کے کیک گھر میں جا کر کھا. یا ایسا ہی ہے نکاح کرا دیا، اور حضرت والا فرماتے تھے نکاح کرا دیا، لائسنس دے دیا، گاڑی دی نہیں. یہ تو ایسا ہی ہے جیسے مفتی نعیم صاحب کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ سامنے شیشہ ہے، اس طرف شیر ہے، شیشے کے پیچھے جو ہے وہ گوشت ہے. اب یہ کہتا ہے گوشت مت کھاؤ، تو ایک داڑ مارے گا، گوشت جا کے کھا لے گا. کیوں بھائی ڈاکٹر صحیح کہہ رہا ہوں. یہ سب گزرے ہوئے راستے سے بےچارے خوابوں پر گزارے چل رہے ہیں بیچاروں کے. اب ارے چھوڑو یار، لیلا کو مولا کی طرف آؤ. ایک رشتہ آسمان پہ لکھا ہے، ہونا ہی ہونا ہے انشاءاللہ. جس وقت
تیرا شب زفاف ہوگا، سمجھ رہے نا، رخصتی والا رات، اس سے کوئی اوپر نہیں کر سکتا، اس سے کم کوئی نیچے نہیں کر سکتا، جو لکھا ہے وہ کر رہے گا۔ پھر پڑھائی میں دھیان دو بھائی، دینی پڑھائی میں دھیان دو، اللہ والا بننے پر دھیان دو۔ یہ منگنی کر کے کرے گا کیا، مجھے یہ بتاؤ؟ جن ساتھیوں کو منگنی کا شوق ہے اور دین پہ بھی چل رہے ہیں، منگنی کر کے کیا کریں گے؟ ٹھنڈی آئیں بھریں گے، لیلی تو کہاں ہے، لیلی مجھے اس پار جانا ہے، لیلی اس پار جانا ہے۔ کس بار لیلی تو مل جائے گی تمہیں، تیرے لیے تاڑا توڑ کے لائے گا، دل میں کہے گا پہلے اپنا ناڑا تو اوپر کر، بڑا تاڑا توڑ کے لانے والا۔ یہ کیا امتحان دے گا بھائی؟ اس پہ ہی لکھتا رہے گا لیلا 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 لیلا، راتوں کو جاگنا۔ اور لوگ روتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں مولا کے لیے، یہ جاگے گا رات کو لیلا کے لیے۔ کتنا آسان نسخہ مفتی صاحب نے فرمایا، ان کو کہہ دو کہ بھائی بار بار رشتے ٹوٹ رہے ہیں، اب لائن لگ گئی ہے رشتوں کی۔ اب حضرت والا کا آپ پڑھیں گے، کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے وقت میں اولاد ایسی شریف تھی، اب بھی ہے، کہ جو ماں باپ نے کہہ دیا ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے۔ اب یہاں شکلوں کے دیوانے ہیں، پتہ نہیں کس بات کے بھوت بنے ہوئے، شکلوں کے دیوانے ہیں، 2 مہینے میں جوش ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ اب اس کو غیرت جاگ جاتی ہے کہ میری بیوی کے پاس منہ بولا بھائی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ اس لیے ایک فارغ کر دینا، بس ختم۔ اب مثال دیتے ہیں والدین کو کہ پہلے وقتوں میں تو بیٹا بالغ ہو گیا، بیٹی بالغ ہو گئی اور شادی کرا دی جاتی تھی، ہمارا ایسا کیوں نہیں ہے؟ بھائی تو اس وقت کا نوجوان ہی نہیں ہے۔ 80 گرام کے تو آج کل نوجوان ہیں، اس ذرا سا کچھ اٹھا اے کمر میں درد پڑ جاتا ہے۔ اب یہ تو ایسا ہی جیسے چونٹی پر کوئی پتھر رکھ دو بھائی، اور چونٹی کو کہ چل بھی سی، تو کمر ہے کتنی چونٹی کی؟ ان کی حالات کیا ہے بھائی؟ چپس تو کھاتے ہیں، اور وہ بھی سڑی ہوئی چپس کھاتے ہیں، یا وہ گٹکا اور جو بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ کھا لیا، چپس بھی پیٹ میں گئی تو ایسے کھڑی ہوئی ہے، اور جان تو ہے نہیں، شادی شادی شادی۔ بڑے جان بناؤ، پہلے پیروں پر کھڑا رہو پھر تمہاری شادی ہوگا۔ پیروں پر نہیں کھڑا ہوا، یہ کوئی بات ہے؟ ایک عمر ہوتی ہے، اس کے بعد صحیح ہے۔ لا الہ اللہ اللہ۔ باقی تسبیح پوری کر لیجئے بھائی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ پوری کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں، اس لیے اس میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ اب بھائی 66 دفعہ تو پڑھ لیا کلمہ شریف، باقی 33 دفعہ 34 دفعہ، یہ کون سی بڑی دیر لگ جائے گی بھائی؟ چلتے پھرتے کر لیں، امتحان نزدیک ہے، کوئی تھکاوٹ ہے، کوئی معاملہ ہے، چلتے پھرتے ذکر پورا کر لیں، وہ بھی منع نہیں ہے۔ باقی ساتھی بعد میں آئے ہیں تو تکبر پہ پرسوں رات بھی بیان ہوا تھا، رات کو تو عجیب و غریب مثالیں اللہ نے عطا فرمائی۔ حضرت مجدد کی کتاب سے پڑھ کر 3 مثالیں پہلی دفعہ بیان ہوئی۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی رات کو پڑھا۔ فرمایا ایک دفعہ ہم سفر میں تھے، مغرب کا وقت ہو گیا، کھانے کا انتظام کیا، دسترخوان پر کھانا رکھا، پھر یہ مشورہ ہوا پہلے مغرب پڑھ کے پھر کھانا کھا لیتے ہیں۔ تو جس طرح دسترخوان سے الگ کیا جاتا ہے کھانا، وہ ہم نے اس طرح کھانا الگ کیا، اور نماز پڑھ کر جب دیکھا تو لومڑی جو ہے جیسی چالاک ہے، نفس اس سے بھی بڑا چالاک ہے، بڑی عجیب نصیحتیں تھی رات کو۔ تو دیکھا ایک لومڑی جو ہے نا، 2 مرغے تھے، ایک مرغے کو لومڑی لے کر بھاگ گئی۔ ہم نے آپس میں کہا تھا ہمارا تو نقصان ہو گیا، یہ تو سب اس نے گڑبڑ کر دی، اس نے اب ایک مرغے میں کیا کھائیں گے ہم؟ اب سوچ ہی رہتے، اتنے میں لومڑی جو ہے وہ آئی تو منہ میں کچھ رکھا ہوا تھا، تو ہمیں ایسا محسوس ہوا کہ وہ مرغی لائی ہے، تو اس نے مرغی رکھی وہاں، اور پھر ہم لوگ جب مرغی لینے گئے تو پیچھے سے مڑ کے آئی، دوسری مرغی بھی لے گئی، اور وہ مرغی تھی نہیں، وہ کوئی چھال کوئی قسم کی تھی، ہم نے سمجھا مرغی ہے، ایسا چکر دے دیا۔ نفس کی مثال بھی ایسی ہے، ایک تو ہے لومڑی بزدل جانور ہے تو ہمارا نفس بزدل ہو جاتا ہے، دوسرا ہم سمجھتے ہیں ہم نظر کی حفاظت کر رہے ہیں، اوپر سے وہ آگے دل میں گندے خیالات ڈال رہے ہیں، اکڑ تکبر کرا رہا ہے۔ مزہ آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو معاف فرما دیجیے، ہماری صورت اور سیرت کو اپنے پیار کے قابل بنا، جملہ مقاصد حسنہ پورے فرما۔ یا اللہ مجھ سمیت جو بیمار ہے مسلمان، مسجد میں یہاں موجود مجھ سمیت ہے، یا گھر میں یا ہاسپٹل میں، ہمارے گھر میں جو بیمار ہیں، اللہ جس کے جو بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔